نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیم الصلاة لذکری صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ میں درودوں کا تحفہ پیش کرنے کے بعد آج جس موضوع پر مجھے لب کشائی کرنے کا موقع مل رہا ہے اس کا عنوان ہے فضیلت نماز۔ احباب وقار، اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا واقیم الصلاۃ لذکری، اور میرے لیے میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرو۔ احباب وقار، اللہ کریم نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز لوگوں پر وقت بندھا فرض ہے۔ احباب وقار، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے نماز کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے، نماز کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ احباب وقار، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ان میں سے پہلے نمبر پر یہ ہے کہ دل و جان سے اس بات کو تسلیم کیا جائے، اس بات کی گواہی دی جائے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ اور ان میں سے دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ نماز کو قائم کیا جائے، پنجگانہ نماز کو قائم کیا جائے۔ اور ان میں سے تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کی جائے۔ اور چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کیا جائے۔ اور ان میں سے پانچویں نمبر پر یہ ہے کہ رمضان المبارک کے تمام روزے رکھے جائیں۔ احباب وقار، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، نماز کو قائم کرو، پنجگانہ نماز کو قائم کرو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا اے صحابہ، تمہارے گھر کے سامنے نہر ہو، اس میں پانی بھی چل رہا ہو، تم اس میں دن میں 5 مرتبہ گوتا لگاؤ، 5 مرتبہ غسل کرو۔ کیا تمہارے جسم پر کوئی غلطی، کیا تمہارے جسم پر کوئی جنازت رہ جائے گی؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، جب ہم دن میں 5 مرتبہ گوتا لگائیں گے تو ہمارے جسم پر کوئی میل نہیں رہ جائے گی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا اے صحابہ، اسی طرح جب میرا پیارا امتی اللہ کے سامنے دن میں 5 مرتبہ جھکتا ہے، 5 مرتبہ نماز کو ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس طرح دھو دیتا ہے اس طرح پانی سے نجاست دھو دی جاتی ہے۔ احباب وقار، ہم لوگ پھر بھی نماز نہیں ادا کرتے۔ نماز حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دل کا سکون ہے۔ احباب وقار، حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ سردیوں کا موسم ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ باہر تشریف لے گئے، ہم بھی حضور کے ساتھ جا رہے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ایک درخت کو دیکھا جس کے پتے زمین پر گر رہے ہیں، جھڑ جھڑ کے زمین پر گر رہے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس درخت کے نزدیک چلے گئے۔ نزدیک جانے کے بعد اس کی 2 ٹہنیوں کو پکڑا، اور پکڑ کر جب ہلایا تو اس کے درخت کے پتے زمین پر گرنے لگے۔ تو حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بلایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا اے ابوذر غفاری، تو حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں جی یا رسول اللہ، جی یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ کیا حکم ہے میرے لیے، کیا آرڈر ہے میرے لیے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا اے ابوذر غفاری، تم اس درخت کے پتوں کو دیکھ رہے ہو کہ کس طرح زمین پر گر رہے ہیں۔ تو ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرتے ہیں جی یا رسول اللہ، جی یا حبیب اللہ، میں اس درخت کو دیکھ رہا ہوں، اس درخت کے پتے زمین پر گر رہے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا اے ابوذر غفاری، جس طرح اس درخت کے پتے زمین پر گر رہے ہیں، اسی طرح جب میرا پیارا امتی اللہ کے سامنے دن میں 5 مرتبہ جھکتا ہے، 5 مرتبہ نماز کو ادا کرتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو اس طرح گرا دیتا ہے جس طرح اس درخت کے پتے زمین پر گر رہے ہیں۔ احباب وقار، نماز پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت بڑا آسان ہے ہم لوگوں پر۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری اس حاضری کو اپنی پاک برگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما